السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین اور خواتین اسلام، اس دنیا میں ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم کے بیٹے سب کے سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ خطا کار ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گنہگار بندوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا۔ ایک مومن اپنے گناہ کو ایک پہاڑ کے مثل سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑ اس پہ گر جائے اور وہ آدمی ختم ہو جائے۔ لیکن فاجر گناہ کو اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھی اور اس نے اس طرح ہاتھ سے کیا اور مکھی اڑ گئی۔ اس اثر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس سے اگر ایک گناہ سرزد ہوتے ہیں تو وہ اپنے گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، پہاڑ کے برابر وہ اپنے گناہ کو سمجھتا ہے۔ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پہاڑ گر جائے اور میں ختم ہو جاؤں۔ اور اسی کے برعکس ایک فاجر کے بارے میں بتلایا گیا، جو فاجر اور فاسق ہوتا ہے اس کے نگاہ میں گناہ کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، وہ گناہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اس سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کو اس طرح سمجھتا ہے کہ اس کے ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھی اور اس نے ایسا کیا اور وہ مکھی اڑ کر کے چلی گئی۔ یعنی وہ گناہ کرتے رہتا ہے اور گناہ کے بارے میں اسے کچھ بھی ندامت نہیں ہوتی، اسے احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مومن ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں، تو مومن سے اگر چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہوا ہے، اس لیے جلد از جلد وہ کوشش کرتا ہے ایسے توبہ کرنے کی کہ اللہ رب العالمین سے وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کے خطا اور گناہوں کو معاف کر دے۔ معلوم یہ ہوا میرے پیارے بھائیوں کہ اگر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ہم اس سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، کمزور بنائے گئے ہیں، ہم سے قدم قدم پر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہم اگر گناہ ہوتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، تو اس سے توبہ کر لیا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر یہی گناہ
ہمارے لیے پہاڑ کے برابر ہو جائیں گے، جو عند اللہ وہ مغفر نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہم توبہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کریں، کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو اسی کے برابر ہم کم از کم کوئی اچھا کام کریں مزید۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو خطاؤں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اے اللہ تو اس کو معاف فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔